661۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم پر پانی کا عذاب آنے سے پہلے حکم خداوندی پر ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام جب انہوں نے بد دعا دی اپنی قوم کو، تو پھر اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب کیا بھیجا، اور ایک تندور سے پانی نکلا، اور جو پانی تھا وہ پوری روئے زمین پہ چھا گیا۔ اتنا اونچا پانی تھا، وہ روایت میں آتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں سے تقریباً 150 فٹ کے اوپر بلندی کے اوپر تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ پانی میں یہ کشتی میں سوار ہوئے، تو جیسے کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام خود بھی سوار ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں، ایک اجنبی بوڑھا تو دیکھ کر وہ آ گیا کشتی میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں، تاکہ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور ان کے جسم آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ تو وہ پہچان گئے کہ تو شیطان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو شیطان ہے، تو نکل جا، اللہ تعالیٰ کے دشمن کشتی سے اتر جا، کشتی سے، کیونکہ تو مردود ہے۔ تو شیطان نے کہا، میں لوگوں کو 5 چیزوں سے ہلاکت میں ڈالتا ہوں، تو 3 چیزوں کو آپ علیہ السلام کو ابھی بتا سکتا ہوں، مگر 2 نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ میں 5 چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہوں، اور 3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اور 2 نہیں بتاتا۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، آپ اس شیطان کو کہیں حکم دیں کہ تو وہ 3 باتیں مجھے نہ بتا، جو تو نہیں بتانا چاہتا وہ مجھے بتا دے۔ چلو، شیطان نے کہا، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے بتانا چاہا۔ شیطان نے کہا، وہ ایسی جو ہیں جو مجھے جھوٹا نہیں کرتی، وہ نہیں کبھی ناکام ہوتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 2 ایسی ہیں جس سے نہ میں کبھی جھوٹا ہوتا ہوں، نہ کبھی میں ان سے ناکام ہوتا ہوں، انہیں سے میں لوگوں کو تباہی میں ڈالتا ہوں۔ ایک اس نے کہا، سب سے پہلے اس نے کہا حسد ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اس نے کہا حسد کی وجہ سے میں لوگوں کو تباہی میں ڈالتا ہوں اور ہلاکت میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسری اس نے کہا حرص و لالچ ہے، اس کے حسد کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لعنتی ہوا۔ پھر اس نے کہا حسد کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے لوگوں کو میں ہلاکت میں ڈالتا ہوں۔ اس نے اپنے بارے میں کہا، میں بھی حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لعنتی ہوا ہوں۔ تفسیر حقی میں ہے، ہمیں بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے حسد سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمت کرے گا، ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اور ایک واقعہ اور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ پھر ایک انصاری شخص داخل ہوا جس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، مطلب تازہ وضو کیا ہوا تھا اور پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ تو اس نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ادب کے ساتھ اور بیٹھ گیا۔ پھر دوسرے دن وہ محفل ختم ہوئی، اس کے بعد چلا گیا۔ پھر دوسرے دن جیسے وہ آنے والا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب اس وقت جو بندہ آئے گا وہ بندہ جنتی ہوگا۔ پھر وہ صحابہ کرام دیکھتے رہے، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ پھر تیسرے دن ایسے ہوا، جب تیسرے دن آنے لگا تو سرکار دو علیہ وسلم فرمایا کہ اب جو بندہ آئے گا تو وہ بندہ جنتی ہوگا۔ تو وہاں پہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے پتہ نہیں یہ صحابی کیا عمل کرتا ہوگا۔ تو وہاں پہ تشریف فرما حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کے، وہ انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا عمل کرتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس شخص کے پیچھے چلے، جیسے وہ جانے لگا تو وہ صحابی پیچھے چلے گئے، اس کے جا کر مہمان بن گئے۔ وہ 3 راتیں اس کے مہمان رہے، دیکھتے رہے پتہ نہیں دیکھتا ہوں کیا عمل کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہ ویسے معمول کے مطابق رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے، وہ رات کو دیکھتے رہتے۔ وہ جب وہ کروٹ بدلتے تو صرف یہی کہتے اللہ اکبر، بس یہی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔ پھر صحابی نے سوچا پتہ نہیں شاید ان کا یہی عمل ہوگا۔ پھر تیسرے دن انہوں نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، اے انصاری صحابی، تو یہ کیا کرتا ہے، کیا ایسا عمل کرتا ہے؟ میں تو تین راتیں آپ کے پاس رہا ہوں، مجھے تو کوئی ایسا عمل آپ کا نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی شخص ہے۔ وہ انصاری صحابی فرمانے لگے، میں اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، صرف میں حسد نہیں کرتا، لوگوں کے کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض و کینہ حسد نہیں ہے میرے دل میں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، وہ فرمانے لگے میرا دل صاف ہے، کسی کے بارے میں کوئی بددیانتی نہیں رکھتا۔ یہ شعب الایمان حدیث نمبر 6605۔